ویلکم بیک. جی خرم، آپ کچھ آر پی پی کے حوالے سے اور جی میں آخری بات جو کہنا وہ یہ تھا کہ آر پی پی کے حوالے سے $100 ملین خرچ ہونے لگے ہیں. انہوں نے مثلا گارنٹی کر دیا ہے کہ ہم گیس فارورڈ ہیں جو تھوڑا ایک اس کا حصہ ہے، انہوں نے اس کی گیس گارنٹی دی ہے کہ گیس ہم پرووائڈ کریں گے. دوسری طرف یہ انہوں نے قدغن لگا دیا، اور قدغن چونکہ بڑی سیریس ہے، عام طور پہ لگتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کو اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن جو 4 مہینے ہیں ان میں سے 1 مہینے سے زیادہ، دیٹ از مور دین 25%، کہ 32 دن پاکستان کی انڈسٹریز اور سی این جی کے اسٹیشنز ہیں وہ بند رہیں گے، اور وہ تمام فائنینشل اسٹرکچر، آخر ان لوگوں نے اپنے بینکوں کے قرضوں کی قسطیں دینی ہیں اور ان کے ایشوز کے معاملات ہیں. اس کا مطلب 1 مہینے کی قسط جو ہے یہ تمام ادارے نہیں دے پائیں گے. اب یا تو یہ کہیں گے کہ ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں، دوسری طرف کہیں گے کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو پاکستان کی پروڈکشن پہ اثر پڑ رہا ہے. انہوں نے جو ایگریمنٹس کر لیے ہیں آر پی پی میں، اس میں یہ پورے نہیں کر پائیں گے، اس پہ اور ایشوز کریٹ، دین دے ہیو ٹو پے منی ٹو دوز آر پی پیز کہ اگر وہ آپریٹ نہیں کرتے. یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں، یہ دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. مخدوم صاحب ایک جو بات کی کہ کل کیبنٹ نے لوڈ مینجمنٹ بھی اناؤنس کیا، لیکن سی این جی جو ہے آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ یہاں کورٹ میں جائیں گے اور بالکل اس کو وہ اسٹرائک بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم بند کریں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 دن بند کرنا سی این جی اسٹیشن افورڈ نہیں کر سکتے. انڈسٹری نے تو آپ کو مبارکباد بھی دی ہے، آپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ چلیں یہ. اور خرم صاحب آج کے اخبارات میں ٹیکسٹائل والوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. جی کیا کہتے ہیں؟ ایک گزارش ہے، اب تاثر یہ خرم صاحب دے رہے ہیں کہ بہت سپلائی جو ہے بہت وافر ہے، بہت وافر ہے سپلائی، اور ہم جان کر اس میں کوئی کٹس کر رہے ہیں. تاثر یہ دے رہے ہیں، یوں نہ کریں. میری ان سے درخواست ہے، سپلائی کی کمی ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ، طلب اور رسد دونوں اس کو دیکھیں. سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے. اب اس کا ایک سنتھسس کرنا ہے. اب ایک طریقہ ہے جو کہ بیوروکریسی نے کہا، اب ان کو خرم صاحب کو اس چیز کا علم نہیں کہ بیوروکریسی نے کیا پروپوز کیا. بیوروکریسی نے کہا کہ آپ اس کی قیمت میں اضافہ کریں، گیس کی قیمت میں، اور اسے ایٹ پار لے آئیں پیٹرول کے ساتھ. ہماری عوامی حکومت ہے، ہم تو ایسی چیز نہیں مانیں گے. خود منسٹر صاحب نے بھی کہا، متعلقہ جو منسٹر ہیں جن کا یہ محکمہ ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو رد کر دیا. پہلی بات. دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر لوڈ مینجمنٹ کرنی ہے اور سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پھر یہ شارٹیج آؤٹیجز تو ہوں گی. اور ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں، ان پہ نہیں. اب ٹیکسٹائلز ہیں، یہ پروڈکٹیو چیزیں ہیں، ان پہ کوئی ایسی انشاءاللہ کوئی ایسی آؤٹیجز ان کو نہیں ہوں گی. اگر سی این جی پہ اگر ہو گیا تو اس کے لیے میری گزارش سنیں. اور اگر سی این جی پہ ہے موٹر، وہ پیٹرول پہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس آلٹرنیٹ انرجی کی سورس ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب مشکلات آتی ہیں تو وہ ایک تنہا نہیں آتی، بے شمار بن کے آتی ہیں. تو ان مشکلات کو ٹیکل کرنے کا پھر سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تنقید کرتے جائیں. طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، تو اس کو واہ واہ تو کریں کم از کم، یا کوئی سجیشن دیں کہ اس طرح کریں. نہیں مجھے یہ بتائیں صاحب جی، اگر گیس ملک میں ہے ہی نہیں تو کیا کیا جائے؟ آؤٹیجز تو ہوں گی. ہاں اب یہ نیکسٹ ای سی سی میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر، ایکسپلوریشن کیوں نہیں ہو رہی، ان پہ زیادہ توجہ دی جائے. ہاں اب یہ اگلی ای سی سی میں اگلے ہفتے آئے گا. جی خرم صاحب، وہ یہی جو ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ گیس کی کمی ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ان کے ان ایکشن کی وجہ سے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر اس طرح کے ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑ جاتے ہیں. انیکشن کس طرح؟ مطلب میں کوئی نئے ان کی خواہش یہی ہے کہ تاثر یہی دیا جائے عوام کو، لوگوں کو، ناظرین کو کہ یہ کچھ نہیں کر رہے، نہ اہل ہے، نہ. گزارش یہ ہے حضور، گزارش ہے. اب آپ نے کہا پنجاب کا، آپ نے یہ اوور ڈرافٹ آ گیا ہے 16 بلین کا، میں اس کو لے کے بیٹھ جاؤں؟ میں سمجھتا ہوں، مجھے تجربہ ہے الحمدللہ، میرے بال سفید ہو گئے. ان حالات میں گورن کرنا کوئی آسان بات نہیں. اور یہ کہیں کہ ہاں جی میاں صاحب، بجلی میں کمی، سارے معاملات اتنے گمبھیر ہوئے. میری گزارش سنیں ایک سیکنڈ. اب انہوں نے نہایت تنزن کہا، میں سمجھ گیا چھوٹا بچہ نہیں.
زرداری صاحب کے متعلق کہ الحمدللہ وہ موومنٹ نہیں کر رہے تو وہ اس میں کفایت جاری ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے اب اس کو سمجھنا چاہیے وہ ہائی رسک پہ ہے. ہائی رسک پرسنالٹی میں کون ہے؟ صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور میاں نواز شریف صاحب بھی. میں نے تو اعتراض نہیں کیا، میں تو چاہتا ہوں میاں صاحب کی اور زیادہ پروٹیکشن ہو جتنی ہو سکتی. وہ بھی نہ نکلے جاتی عمرہ سے. میں نے یہ نہیں کہا، موومنٹ پہ کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بالکل نہیں نکلنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیکیورٹی کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر کیا جائے. بہتر. میرا جو کوشچن یہ دیکھیں، آئی پی آئی اگر ہم پچھلی حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں تو ایک ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ ان کو ورثے میں ملا ہے جس کے اوپر اینڈلیس نیگوسیشن 19 مہینے سے ہو رہی ہیں. اس دوران ایران نے جو اپنا حصہ ہے پائپ لائن کا وہ بارڈر کے کافی قریب لے آئے ہیں، اس کو وہ بنا رہے ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کن کنسلٹنسیز اور ڈیزائنز ایشوز میں پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں یہ بات ہے، ہمیں یہ کہیں، قوم سے یہ کہیں کہ دیکھیں گیس کم ہے، آپ یہ قربانی دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اتنی دیر میں انشاءاللہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں، ہم گیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے یہ سارا پروسیس کر دیا ہے. کیونکہ جو دیکھیں ایڈمنسٹریٹو پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے قوم کو ایک ٹینجیبل اور سبسٹینشل جو ہے معاشی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس بات کا احساس کریں. اب آ کر اگر خیال آ رہا ہے، اللہ کرے ان کا خیال درست ہو، یہ خیال عمل بنے اور پاکستان کے عوام کو ایک جمہوری حکومت سے وہ تمام فوائد حاصل ہوں جو ہونے چاہیے. آخری بات جو قواعد شہری کے بارے میں کہنا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، اس میں حکومتی ادارے جس طرح اپنے ایسٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی شامل ہے. ہمارے سامنے ہے کہ حکومتی ادارے ابھی تک قومی جو پیسہ ہے ان کو دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں نیشنل انشورنس کارپوریشن کی، جنہوں نے جولائی 2009 میں 4 مہینے پہلے دبئی میں $2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے، ایک بلڈنگ خریدی ہے اور بڑے غلط طریقے سے خریدی ہے. اب جہاں ہم جو ہے 1.5 بلین کے لیے ڈھونڈتے ہیں، دوسری طرف جہاں حکومت کے پاس ایسٹس موجود ہیں ان کا یہ غلط طریقہ کار سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی طرف بھی اینٹی کرپشن، مائی پوائنٹ از کہ کرپشن کو روکنا اور اپنے جو سسٹمز ہیں، اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں انٹیگریٹی اور ٹرانسپیرنسی لے کر آنا بھی کفایت شہری کا حصہ ہے، جس پہ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے. 19 مہینے سے پاکستان میں کوئی نیب لا موجود نہیں ہے. نیا قانون ابھی بھی کمیٹی میں پھنسا ہوا ہے، ابھی تک وہ ملک کے جو ہے لا بکس کے اوپر نہیں آیا. تو جب تک اینٹی کرپشن بھی نہیں ہوگی، جب تک آپ لوگوں کو پکڑیں گے نہیں کہ ایسٹس جو ہیں وہ حکومت کے صحیح استعمال ہو رہے ہیں، تب بھی کفایت شہری نہیں ہوگی. خرم صاحب، نیب اگر لا نہیں آیا تو اپوزیشن بھی تو اسی لیے وہ بھی ایک نیب ہی ہوتا ہے. اپوزیشن لاسٹ منٹ ہے آپ. جی خرم صاحب نے یہ جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور مجھے کوئی ان سے گلا نہیں ہے، عمر کا تقاضا ایسا ہے، نوجوان نہیں سر. اس کے بعد پھر بھی میں آخری بات چلیں آپ پہ جلدی سے کر لیں کیونکہ مائی لاسٹ ورڈ ہے، صدر ان کے ہیں، وزیر اعظم ان کے ہیں، اسپیکر ان کے ہیں، چیئرمین سینیٹ ان کے ہیں. طاقت ان کے پاس بہت ہے لیکن قیادت نہیں ہے. وزیر بہت ہے، گڈ گورننس نہیں. جی یہ تو بہت بڑا ایلیگیشن ہے. جی بہت بڑا ایلیگیشن یہ لگتے رہیں گے جناب. سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اپوزیشن کے لیے بہت آسان ہے اعتراض کر دینا، سجیشنز وہ نہیں دے سکتے، اور جب آتے ہیں وہ پھر جب وہ ان کو باری ملتی ہے تو وہ بہت بڑے ڈساپوائنٹمنٹ پیش کرتے ہیں. ان حالات میں گزارش ہے، انہوں نے کہا نیب لا، گزارش یہ ہے حضور آپ نے نیب کی پرفارمنس نہیں دیکھی، آپ کو خود علم ہونا چاہیے کتنی وہ ہائی ہینڈڈنس نیب نے کی ہے. اس کو اگر مدھم کیا ہے ہم نے اس لیے نہیں. وہ تو پاسٹ ہے. کوئکلی ذرا اس کو ریپ اپ کریں بیکاز وی آر ان دی لاسٹ 30 سیکنڈز. کس چیز کو؟ یہی آسٹیریٹی پہ کیا ہے؟ آسٹیریٹی جی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں. آپ پرفارمنس ہماری دیکھ لیں پچھلے سال کی نسبت، اب آپ دیکھ لیں بالکل آسٹیریٹی ہے ہر منسٹری میں. آسٹیریٹی مطلب ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹ نہیں آئے گا. اچھا سنیے، اب کٹ نہیں آئے گا، پچھلی دفعہ ہوا تھا اب نہیں ہوگا. پی ایچ ڈی پہ کوئی کٹ نہیں آئے گا، بالکل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ کوئی کٹ نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ مخدوم شہاب صاحب آپ کا. خرم دستگیر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹ کی باتیں سنی. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جو اجلاس ہوگا کابینہ کے اس میں آسٹیریٹی میئرز لائیں گے اور عوام کو بہت سی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی کہ حکومت نے کہاں سے کتنا کیسے پیسہ بچایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.